तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे की नबूवती कुतब में से एक है और आज के प्रोग्राम में हम 14वें और 15वें बाब का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने 13वें बाब में मौजूदा सवाल पर बात की, क्या हबशी अपने चमड़े को बदल सकता है? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। आदम की नस्ल से पैदा होने वाला गुनाहगार इंसान खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। नापाक शख्स खुदा की हजूरी में नहीं जा सकता, हरगिज नहीं। तो इंसान किस तरह निजात पाता है? तो जब वो मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे, मतलब के खुदा को कबूल करे। और आज के प्रोग्राम में हम 14वें और 15वें बाब का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। यिर्मयाह नबी की नबूवत के 14वें बाब का मरकजी मौजू क्या है? नबी ने 12 जिस की तंबी की उसका पूरा होना लाजिम है, और इस बाब में खुश्कसाली, कहत और तलवार के मुतालिक लिखा है, और ये खुदा से जुदा होने और उसको छोड़ देने के मुतालिक है। सही। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। 14वां बाब। खुदावंद का वो कलाम जो खुशखसाली की बाबत यिर्मयाह पर नाजिल हुआ। यहूदा मातम करता है और उसके फाटकों पर उदासी छाई है। वो मातमी लिबास में खाक पर बैठे हैं और यरूशलेम का नाला बुलंद हुआ है। उनके उमरा अपने अदना लोगों को पानी के लिए भेजते हैं। वो चश्मों तक जाते हैं पर पानी नहीं पाते और खाली घड़े लिए लौटे आते हैं। वो शर्मिंदा पशेमान होकर अपने सर ढांपते हैं। चूंकि मुल्क में बारिश न हुई इसलिए जमीन फट गई और किसान सरासीमा हुए। वो अपने सर ढांपते हैं। भाई यूसुफ, ये कहत क्यों पड़ा? और मजीद ये बताइए कि ऐसी खुशकसाली क्यों आई? यहाँ पर कोई नई चीज नहीं है। खुदा ने मूसा से कहा और मूसा ने लोगों को तंबी की, और इस्तिस्ना के 28वें बाब में लिखा है कि अगर उन्होंने खुदा को छोड़ दिया तो इसके नताइज होंगे। गुनाह का हिसाब होता है। हम ये ना सोचें कि हम गुनाह करके बच जाएंगे। आए हम इस्तिस्ना के 28वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत पर गौर करें। इन आयात में उसने वाज़ेह तौर पर बताया कि अगर वो खुदा को छोड़ देंगे तो क्या होगा। और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का, और जमीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। खुदा मी के बदले तेरी जमीन पर खाक और धूल बरसाएगा। ये आसमान से तुझ पर पड़ती रहेगी जब तक कि तू हलाक ना हो जाए। ये नतीजा है। पहले नबी ने जो कहा आखिरी नबी के अयाम में पूरा हुआ, और उनकी असीरी में पहला नबी मूसा और आखिरी नबी यिर्मयाह था, और खुदा का कलाम जरूर पूरा होना था। चाहे फिर सैकड़ों या हजारों साल गुजर जाएं या फिर आसमान और जमीन टल जाए, वो नहीं टलेगा। खुदा का कलाम नहीं टलेगा। जी ठीक है। अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे। 7वीं आयत है, अगरचे हमारी बदकारी हम पर गवाही देती है तो भी ऐ खुदावंद अपने नाम की खातिर कुछ कर, क्योंकि हमारी बरगश्तगी बहुत है, हम तेरे खताकार हैं। उसने खुदा के सामने अपनी खताओं का इकरार किया कि वो बहुत हैं। इसमें हम क्या देखते हैं? देखें, यिर्मयाह ने वही किया जो कि दुरुस्त था। उसने लोगों से इल्तिजा की कि वो तौबा करें, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। यिर्मयाह ने खुद को उनकी जगह पर रखा और लोगों की तरफ से इकरार किया। वो फरीसियों की मानंद ना था। खुदा ने 18वें बाब में फरीसियों की दुआ बताई। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह नहीं हूँ। यिर्मयाह ने कहा, अगरचा हमारी बदकारी हम पर गवाही देती है, ऐ खुदावन अपने नाम की खातिर कुछ कर, क्योंकि हमारी बरगश्तगी बहुत है, हम तेरे खताकार हैं। दूसरी चीज, उसने खूबसूरत दरख्वास्त की। उसने कहा, ऐ खुदावंद अपने नाम की खातिर कुछ कर। और यशवा ने यही अल्फाज अपनी किताब के 7वें बाब में कहे, फिर तो अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? और जब आई ने लोगों को शिकस्त दी तो यशवा ने ये नहीं कहा कि ऐ खुदावंद हमारी खातिर कुछ कर, बल्कि अपने नाम की खातिर। और दोनों में हमें मसीह के रवैये की झलक दिखाई देती है। यिर्मयाह ने लोगों के गुनाहों का इकरार किया जैसे वो गुनाह उसने किए हों,
اور بے شک وہ انہی میں سے تھا، وہ بھی ایک گناہگار شخص تھا، صحیح، مگر ایک راست باز جو کہ گناہ سے واقف نہ تھا، اس نے ہم سب کی ناپاکی اور تمام گناہوں کو لے لیا۔ سارا جلال اس کو ملے۔ اور اس نے زبور 69 میں خداوند سے کہا، آئے خداوند، تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے غلطیاں۔ گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ صحیح، دانیل نے بھی 9ویں باب میں لوگوں کے گناہوں کو خود سے منسلک کیا، اور نہمیہ نے بھی سب ایسا ہی دیندار کیا۔ لوگوں نے خدا کے لوگ جو خداوند کے حضور کھڑے ہوئے، انہوں نے لوگوں پر الزام نہیں لگایا پر خود کو اس میں شامل نہیں۔ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کو جاری رکھتے ہوئے 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے اسرائیل کی امید، مصیبت کے وقت اس کو بچانے والے، تو کیوں ملک میں پردیسی کی مانند بنا، اور اس مسافر کی مانند جو رات کانٹے کے لیے ڈیرا ڈالے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ جی ہاں، خداوند سے۔ اور بے شک یرمیہ نے نبوت کی روح سے یہ کہا، اور اس کے سینکڑوں سال بعد مسیح آیا، اور مسیحی خداوند ہے، وہی یہوہ ہے۔ اس نے کہا، اے اسرائیل کی امید، مسیحی اس قوم کی امید ہے۔ مصیبت کے وقت اس کے بچانے والے، تو کیوں ملک میں پردیسی کی مانند بنا۔ جب مسیح زمین پر آیا تو وہ پردیسی بنا۔ اور لوکا کی انجیل کے آخر میں عموس کے 2 شاگردوں نے اس سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے؟ کیا تو یروشلم میں مسافر ہے؟ یقیناً وہ زمین پر پردیسی اور مسافر بنا۔ اور میں کہوں گا کہ جب اسرائیل کی امید ان کے پاس آئی تو افسوس، انہوں نے سب سے بڑی حماقت کی اور مسیح کو مصلوب کیا۔ ان کی امید کھو گئی۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اب ان کی امید صرف فضل ہے، اور مستقبل میں وہ فضل کے وسیلے بچیں گے۔ بھائی یوسف، جو بھی دعا کے ذریعے خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اور جو روزے سے خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہے، وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کا روزہ قبول ہو۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا اور روزہ دونوں ہی قبول نہیں۔ 11ویں آیت ہے، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر نہ کر، کیونکہ جب یہ روزہ رکھے تو میں ان کا نالہ نہ سنوں گا، اور جب سوختنی قربانی اور ہدیہ گزرانے تو قبول نہ کروں گا، بلکہ میں تلوار سے اور کال اور وبا سے ان کو ہلاک کروں گا۔ ان لوگوں کی دعا اور روزہ کیوں قبول نہیں ہوا؟ خدا ان کی دعا اور روزہ قبول نہیں کرتا جو دل سے توبہ نہ کریں، اور خدا کی نزدیکی کے لیے پہلے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور پھر یرمیہ نے اپنی نبوت میں یہ لکھا کہ صرف اپنی بدکاری کا اقرار کریں اور توبہ کر کے خداوند سے معافی مانگیں، اور اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو یرمیہ نے یہاں پر ایک خوبصورت درخواست کی، تو مجھے پھیر تو میں پھروں گا، یہ دعا اور روزے سے پہلے ہے۔ پر ہم دعا کر کے اور روزہ رکھ کر برکات کے منتظر ہوتے ہیں، جبکہ ہم ابھی بھی گناہ میں ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ پیسے دے کر پیسے واپس ملنے کے منتظر ہیں۔ پر میں کہوں گا ایسا نہیں ہوتا۔ دعا اور روزہ خدا تک رسائی حاصل کرنے میں آپ کی مدد نہیں کرتے، لہذا خدا کو عبادت اور دعا اور روزے کے علاوہ کیا چیز چاہیے؟ کیا لوگوں کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ انسان اپنی بے وقوفی اور حماقت میں یہ سب سوچتا ہے، اور لیکن خدا فرماتا ہے، میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور میری راہیں تمہاری راہیں نہیں۔ خدا قدوس ہے، اگر آپ گناہ کو تھامے رہیں اور اسے نہ چھوڑیں تو خدا تک رسائی حاصل نہیں کریں گے۔ خدا نے یسایہ پہلے باب میں کہا کہ مجھ میں بدکاری کے ساتھ عہد کی برداشت نہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح ہیکل میں آئیں جیسے یرمیہ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، پہلے نہ دعا اور نہ روزہ رکھیں، اور آپ توبہ کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن اگر آپ خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں تو پہلے شریر اپنی راہوں کو ترک کرے، بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے، اور وہ اس پر رحم کرے گا۔ اور یہ سچ ہے۔ پہلے توبہ، پھر بالکل۔ عبادت۔ میرا سوال 8ویں اور 9ویں آیت میں سے ہے۔ ہم نے سیکھا کہ پردیسی اور مسافر کے الفاظ مسیح کے متعلق نبوت کو ظاہر کرتے ہیں، پر یرمیہ نے خدا سے بات کی۔ اس نے کہا کہ تو کیوں انسان کی مانند ہکا بکا ہے اور اس بہادر کی مانند جو رہائی نہیں دے سکتا۔ یہودیوں نے خدا کے خلاف یہ الفاظ کس طرح برداشت کیے؟ جی بھائی یوسف۔ دیکھیں بھائی، میں یہ کہوں گا کہ اس نے ہم کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے۔ لکھا ہے کہ اس نے
یہاں پر خدا کو حقا بقا کہا، ایک بہادر جو بچا نہیں سکتا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ انسان کا انداز بیاں ہے، لیکن خدا کبھی بھی الجھن کا شکار نہیں ہوتا، وہ بچاتا ہے اور ہم سب کو بچاتا رہے گا۔ لوگ کسی کی سرکشی اور بغاوت پر کیا کریں، اور ان لوگوں کو کس طرح بچائیں جو کہ توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے، اور خداوند کسی الجھن کا شکار نہیں کہ اس کے پاس حل نہ ہو، یا پھر وہ بچا نہیں سکتا بشرطیہ کہ وہ توبہ کریں، لیکن لوگوں نے ایسا نہ کیا۔ پر دوسری طرف میں کہوں گا کہ خدا ان کی زندگی پر نگاہ کرتا ہے اور وہ سچ میں انسان کی توبہ کا منتظر ہے تاکہ ان کو بچا لے، پر جب تک وہ توبہ نہ کریں دنیا کا کوئی بہادر ان کو بچا نہیں سکتا۔ صحیح۔ جی بالکل انہوں نے خدا کی خاموشی کو غلط سمجھا۔ صحیح۔ خدا خاموش تھا، وہ ان کو بچانا چاہتا تھا، پر لوگوں نے اپنی حالت درست نہ کی۔ انہوں نے خدا کی خاموشی کو یہ سمجھا کہ وہ بچا نہیں سکتا۔ جی میں کہوں گا کہ آگے بھی آنے والے مشکل حالات صحیح۔ میں یہ چیز دہرائی جائے گی۔ ایماندار بقیہ فریاد کرے گا، صحیح۔ خدا تو کہاں ہے؟ کیا وہ سو گیا؟ لیکن خدا سب دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، یہودی شخص کی خواہش تھی کہ موسیٰ ان کے لیے دعا کرے۔ موسیٰ یہودیوں کے درمیان نامور تھا۔ سیموئیل مشہور ترین قاضی تھا۔ بائبل مقدس میں 15ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اگرچہ موسیٰ اور سیموئیل میرے حضور کھڑے ہوتے تو بھی میرا دل ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ ان کو میرے سامنے سے نکال دے کے چلے جائیں۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن لوگوں کے لیے موسیٰ اور سیموئیل کی التجا بھی خدا نے رد کی۔ کیوں؟ یقیناً موسیٰ اور سیموئیل نے لوگوں کی شفاعت کی، اور زبور 99 کی 6 آیت ہے کہ اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے اس کا نام لینے والوں میں سے سیموئیل نے خداوند سے دعا کی اور اس نے ان کو جواب دیا۔ یہاں لوگ نا امیدی کی حالت میں تھے، اور موسیٰ نے ایک بار دعا کی اور خداوند نے جواب نہ دیا، اور سیموئیل کی بھی شفاعت کا جواب نہیں آیا۔ اور میں کہوں گا کہ بے شک خدا اپنے عظیم منصوبے کے تحت کام کرتا ہے۔ لکھا ہے، اگرچہ موسیٰ اور سیموئیل میرے حضور کھڑے ہوتے تو بھی میرا دل ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا، کیونکہ اس قوم نے بدی کی اور توبہ سے انکار کیا۔ اور جب لوگوں نے توبہ کرنے سے انکار کیا تو پھر موسیٰ اور سیموئیل بھی ان کے لیے کچھ نہ کر سکے، کیونکہ ان لوگوں نے خداوند سے معافی نہ مانگی۔ بھائی یوسف، اگر وہ توبہ کر لیتے تو ان کے پاس موسیٰ یا سیموئیل کی ضرورت نہ تھی۔ اگر وہ اقرار ہے۔ کرتے تو خداوند جو ہے کسی درمیان کے بغیر ہی ان پر رحم کرتا۔ کسی درمیان کے بغیر ہر دور میں خدا ان کی توبہ کا منتظر رہا۔ اس کے لیے کسی درمیانی یا ثالثی کی ضرورت نہیں۔ نینوا کے لوگوں کی شفاعت کس نے کی تھی؟ یونا نے نہیں، کیونکہ یونا چاہتا تھا کہ وہ شہر تباہ ہو جائے، لیکن انہوں نے توبہ کی اور خداوند نے ان کو آفت سے بچایا۔ صحیح بھائی یوسف، اس کے بعد اگلی آیت ہے، یعنی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ تجھ سے کہیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف جائیں، اور جو تلوار کے لیے ہیں وہ تلوار کی طرف، اور جو کال کے لیے ہیں وہ کال کو، اور جو اسیری کے لیے ہیں وہ اسیری میں، اور میں 4 چیزوں کو ان پر مسلط کروں گا، خداوند فرماتا ہے، تلوار کو کہ قتل کرے، اور کتوں کو کہ پھاڑ ڈالے، اور آسمانی پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کہ نگل جائیں اور ہلاک کریں۔ ان 4 چیزوں سے کیا معلوم ہوتا ہے بھائی یوسف؟ میں کہوں گا کہ زندہ خدا کے ہاتھ میں پڑنا سچ میں ہولناک بات ہے۔ خدا نے کہا انتقام لینا میرا کام ہے، اسی لیے خطرہ یہ ہے کہ کوئی اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کو ناچیز جانتا ہے، خدا کی مہربانی، اور نہیں جانتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ خدا توبہ کا پیغام دیتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ جلدی توبہ کریں۔ کچھ بادشاہ اپنے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ 4 آیت میں لکھا ہے، اور میں ان کو شاہ یہودا منسی بن حزقیہ کے سبب سے اس کام کے باعث جو اس نے یروشلم میں کیا ترک کر دوں گا۔ ہمیں بتائیے کہ منسی نے ایسا کیا کیا کہ یروشلم پر یہ برائی آئی؟ منسی یہودا کے بادشاہوں میں سے سب سے شریر بادشاہ تھا۔ اس نے
हर तरह की बुराई की और उसने अपने बेटों को हनूम की वादी की आग में से गुजारा। लेकिन यहाँ पर शानदार बात यह है कि मनस्सी ने अपने आखिरी अयाम में तौबा की, लेकिन वो दो चीज़ें ना कर पाया। खुदावंद ने उसको मुश्किल में डाला और उसने तौबा की, लेकिन वो दो चीज़ें ना कर पाया। उसका शरीर बेटा अमोन मरते दम तक शरीर रहा, वो अपने बेटे को बदल नहीं सका और वो बदी और नापाकी में बड़ा हुआ। वो अपने बेटे को ना बदल सका, ना यरूशलेम की हालत को बदल सका, और उसने यरूशलेम में बुत परस्ती को फैलाया। बदी बढ़ गई। ये बहुत ही संगीन है, और जो अपने आखिरी अयाम में खुदाम के पास लौटता है, खुदामद उसको कबूल करता है, लेकिन उसके बुरे अमाल का असर बहुत देर तक रहता है। जी, अच्छा है कि आप छोटे होते ही से खुदावंद को जानें और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, ताकि अपनी जवानी और जिंदगी खुदावंद के लिए बसर करें और आप खुदावंद के बन जाएं। सही। आइए मेहमानों से उनका सवाल जानें। जी। 10वीं आयत है, मेरी माँ मुझ पर अफसोस कि मैं तुझसे तमाम दुनिया के लिए लड़ाका आदमी और झगड़ालू शख्स पैदा हुआ। मैंने ना सूद पर कर्ज दिया ना लिया, तो भी उनमें से हर एक मुझ पर लानत करता है। 10वीं आयत में मुतकल्लम कौन है? ये यर्मिया है, और यर्मिया को लोगों से मोहब्बत थी, और हमने बारहा ये देखा कि खुदा ने 15वें बाब में यर्मिया को कौम के तारीख मुस्तकबिल के बारे में बारहा और वाज़े तौर पर बताया है, और उसको कौम से मोहब्बत थी, पर खुदावंद ने उनके लिए 4 चीज़ें मुकर्रर की थीं, जिनका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। उसने कहा, ऐ मेरी माँ, मुझ पर अफसोस कि मैं तुझसे दुनिया के लिए लड़ाका आदमी और झगड़ालू शख्स पैदा हुआ। फिर कहा कि मैंने तो ना सूद पर कर्ज दिया और ना कर्ज लिया, तो भी उनमें से हर एक मुझ पर लानत करता, यानी उसने कुछ बुरा ना किया, किसी को तकलीफ नहीं दी, मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं, तो भी वो मुझ पर लानत करते हैं। और यकीनन उसमें और मसीह में कुछ फर्क है। उसने कुछ बुरा ना किया, बल्कि सबके साथ भलाई की। मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज्यादा हैं। वो मोहब्बत के लायक था, लेकिन सब ने उससे अदावत रखी, और हर एक लानत करता है। 15वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद तू जानता है, मुझे याद फरमा और मुझ पर शफकत कर और मेरे सताने वालों से मेरा इंतकाम ले। तू बर्दाश्त करते करते मुझे ना उठा ले, जान रख के मैंने तेरी खातिर मुलामत उठाई है। उसने कहा है खुदावंद तू जानता है, उसने बदले का कहा। इस आयत से हम क्या यर्मिया और खुदावंद के दरमियान फर्क मौजूद है। यकीनन यर्मिया के हालात मुश्किल थे, लेकिन मसीह ने यर्मिया से भी ज्यादा मुश्किल हालात देखे, और मैं कहूंगा इनमें बहुत बड़ा फर्क है। समसून ने अपने दुश्मनों के लिए बदला चाहा, और यर्मिया ने भी अपने कौम के लोगों के लिए बदला चाहा, लेकिन मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए बाप से रहम मांगा। सही। 16वीं आयत में खूबसूरत अल्फाज मिलते हैं, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थीं, क्योंकि ऐ खुदावंद रब्बुल अफवाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। भाई यूसुफ, यर्मिया ने खुदावंद के कलाम की खूबसूरती को बयान किया। इसमें 2 बातें हैं। पहली 11वीं आयत में, और इससे पहले उसने कहा, ऐ मेरी माँ मुझ पर अफसोस कि मैं तुझसे पैदा हुआ। खुदावंद ने फरमाया, यकीनन मैं तुझे तकवीयत बख्शूंगा कि तेरी खैर हो। यकीनन मैं मुसीबत और तंगी के वक्त दुश्मनों से तेरे सामने इल्तिजा करूंगा। और खुदावंद ने उसको कहा कि वो उसको बचाएगा, और उसने यर्मिया को बचाने का वादा किया और उसकी तसल्ली के लिए एक वजह फराहम की। ये हमारे लिए भी है। हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं, पर हमारे पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी। हमें बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का हक है, क्योंकि ये हमें तसल्ली बख्शेगी, और इसको पढ़ने से तसल्ली और खुशी मिलती है। बाब के आखिरी हिस्से में 19वीं आयत से एक बुलावा और शर्त है। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लाऊंगा और तू मेरे खड़ा होगा। अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानिंद होगा। वो तेरी तरफ फिरें, लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना। लिखा है, अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानिंद होगा। इससे क्या मुराद है? देखें भाई, मैं कहूंगा कि इसमें 2 बातें हैं।
سب سے پہلے ایماندار کو گیہوں کے بھوسے سے الگ کرنا ہے، اور اس کی نسبت کیا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کو نمایاں کرنا ہے جو عزت اور تعظیم کی حقدار ہیں، جن کی ہماری زندگی میں دراصل کوئی اہمیت نہیں، ان کو نکال دیں۔ اور میں کہوں گا کہ ایماندار خود ہی قیمتی ہے۔ اسے چاہیے کہ لطیف کو کثیف سے جدا کرے اور خود ذلت کے برتنوں سے الگ رہے۔ اور پولس نے دوسرے تیموتھیوس 2 میں یہ کہا، پس جو کوئی ان سے الگ ہو، پس ہمیں یہ چاہیے کہ خود کو کثیف سے جدا کریں تاکہ ہم مسیح کے منہ کی مانند ہو جائیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم وہی الفاظ جو مسیح ان حالات میں ہوتے ہوئے کہتا ہے۔ جی بھائی یوسف، خداوند کے الفاظ کی مانند۔ بالکل۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا آپ اب کو ہم برکت جانیں گے دے۔ کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ آپ تیار ہیں؟ 14ویں باب کے شروع میں خشک سالی اور قحط اور تلوار کا تذکرہ ہوا۔ ہمیں بتائیے کہ کیوں خداوند نے ان پر کال و قحط اور تلوار بھیجی؟ یہ ان کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ استثنا کی کتاب میں فرمانبرداری کی برکات اور نافرمانی کی لعنتیں موجود ہیں۔ جی، اسی باب میں یرمیہ 14ویں باب کی 7ویں آیت ہے، لکھا ہے، اگرچہ ہماری بدکاری ہم پر گواہی دیتی ہے تو بھی اے خداوند اپنے نام کی خاطر کچھ کر۔ اس نے اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اقرار کیا، لیکن اس نے خدا کی کن خصوصیات پر تکیہ کیا؟ یرمیہ نے اس بات پر تکیہ کیا کہ خداوند اپنے نام کی خاطر کچھ کرے، لیکن لوگوں کی حالت بہت بری تھی۔ ان کی بدکاری نے ان پر گواہی دی، سو یرمیہ نے خداوند کے نام پر تکیہ کیا۔ سو خداوند اپنے نام کی خاطر کچھ کرے گا۔ جی، خداوند کے نام کی خاطر وہ کرے گا۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اس کے بعد میں 14ویں باب پر آتا ہوں، دعا اور روزہ قابل قبول نہیں۔ 15ویں باب میں موسیٰ اور سیمیول بھی خداوند کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی شفاعت قبول نہیں ہوتی۔ خداوند نے ان کی دعا اور روزہ کیوں قبول نہ کیا؟ بے شک موسیٰ اور سیمیول بھی خداوند کے حضور کھڑے ہو جاتے۔ در حقیقت ان کا دعا کرنا یا روزے رکھنا کسی کام کا نہیں، کوئی ثالثی اس میں کام نہیں آ سکتا اس وقت تک جب تک وہ دل سے توبہ نہ کر لیں۔ شفاعت اور دعا اور روزہ دل کی توبہ کے بغیر بے فائدہ ہے۔ پہلے توبہ۔ جی صحیح۔ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ وہ لوگ بڑی مشکل اور مصیبت میں تھے، ان کی برگشتگی بہت ہو گئی۔ یہ لوگ دعا اور روزے سے خداوند کی نزدیکی چاہتے تھے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ خدا کی رضا حاصل کریں، پر خدا نے ان کے طریقوں کو رد کیا کیونکہ ان کا دل ناپاک تھا۔ ہر دور میں خدا کا اصول رہا ہے کہ پہلے توبہ کریں۔ خدا کے حضور ایسے برتن کے ساتھ نہ جائیں جو باہر سے صاف ہو جبکہ وہ اندر سے گندا ہو۔ خدا کس بات سے خوش ہے؟ اس کو وہ لوگ پسند ہیں جو دل سے توبہ کر کے اس کے پاس آتے ہیں، اور وہی لوگ خدا کا اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو قبول کیجیے تاکہ آپ اس کی حقیقی عبادت کریں۔ اگلی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔